مونٹیگسکو کی جو کنسیپشن آف لا ہے یہ انہوں نے اپنے ایک ویل نون کتاب اسپرٹ آف لا میں دیا تھا۔ اسپرٹ آف لا 1748 کو پبلش ہوا ہے اور یہ ایک ویل نون بک ہے، اور ایک تو اس میں بہت ہی سوبر انداز مونٹیسکو نے اپنایا ہے، بہت ہی سیریس انداز میں، اور ایک ضخیم بک ہے جو کہ تقریباً 6 پارٹس پر مشتمل ہے۔ اس کا فرسٹ پارٹ میں 8 بکس ہیں جو کہ جرنل لا کے اوپر انہوں نے ڈسکس کیا، جنرل لا پہ اور گورنمنٹ پہ پرٹیکولرلی، اور سیکنڈ پارٹ اس میں اگین 5 بکس ہیں اور جس میں ملٹری ارینجمنٹ اور ٹیکسیشن پہ ڈسکشن کیا ہے۔ پھر تھرڈ پارٹ ہے اس کے اندر 6 بکس ہیں، اور اسی طرح سے فورتھ پارٹ اور ففتھ پارٹ ان سب میں ویل نون ہے، ایک مکمل ضخیم بک ہے ان کا کتاب دی اسپرٹ آف لا۔ اس کے اندر مونٹیسکو نے اپنے لا کے متعلق کنسیپٹس دیے ہیں۔ تو اسپرٹ آف لا کا آغاز ہی مونٹیسکو نے لا کو ڈیفائن کرنے سے سٹارٹ کیا تھا۔ بیسیکلی اسپرٹ آف لا جو مونٹیسکو کا ہے وہ مونٹیسکو کے لا کے متعلق جو نظریات تھے وہ اسی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب اسپرٹ آف لا میں لا کے متعلق آغاز کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لا اگر ہم موسٹ جرنل اسپیسیفیکیشن سے دیکھیں تو ان ریلیشنز کو کہتے ہیں جو نیچر آف تھنگس کی وجہ سے ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان کریٹ ہو جاتے ہیں، جو بن جاتے ہیں۔ تو جو لوگوں کے درمیان یا چیزوں کے درمیان ریلیشنز ان کے نیچر کی وجہ سے بن جاتے ہیں کو لا کہتے ہیں۔ اب اگر اس سینس میں ہم دیکھیں تو ہر کسی کے اپنے اپنے لاس ہوں گے، جیسے کہ دیوتاؤں کے اپنے لاس ہوں گے، جو مادی مخلوق ہیں ان کے اپنے لاس ہوں گے۔ اب مادی مخلوق کے اندر آ کے دیکھیں تو جو انٹلیکچوئل سپیریئرس ہیں ان کے اپنے لاس ہوں گے، بیسٹ کے اپنے لا ہوں گے، مین کے آدمی کے اپنے لا ہوں گے۔ تو مونٹیسکو نے یہ کہا ہے کہ لا دراصل نیچر آف تھنگ کی وجہ سے جو تھنگس کے درمیان ریلیشنز کریٹ ہوتے ہیں ان ریلیشنز کو لا کہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر چیز کے اپنے اپنے الگ لاس ہوتے ہیں ہوں گے، دیوتا کے اپنے، مادی چیزوں کے اپنے، اور مادی چیزوں کے اندر بھی ان چیزوں کے الگ الگ اپنے اپنے لاس ہوں گے۔ تو مونٹیسکو مزید یہ کہتا ہے کہ جو پرنسپل آف لا اینڈ جسٹس ہے یہ نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر نیچر کی ٹیچنگ ہم دیکھیں تو یہ جرنل جو ڈیڈکشن ہے ریزن کے بیس پہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے حقائق کے اندر موجود ہے، اور سیاسی زندگی کی، عملی سیاسی زندگی کے اندر جو تاریخ کے حقائق ہیں یہاں سے ہم نیچر آف لا کو یا نیچر کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو منٹیگو نے کمپلیٹلی نیچر کو ڈسکارڈ بھی نہیں کیا ہے، اور پھر کمپلیٹلی ایک آئیڈیل لا بھی کریٹ نہیں کیا ہے، ایک فلاسفیکل طریقے سے آئیڈیل لا بھی کریٹ نہیں کیا ہے اور نیچر کو بھی ڈسکارڈ نہیں کیا، بلکہ ان دونوں کے درمیانی ایک راستے سے چلے ہیں۔ اب لا یہ کہتا ہے کہ شروع میں جب انسان پریمیٹیو سوسائٹیز میں رہتا تھا تو نیچرل لاز تھے، نیچرل لاز گاڈ میڈ ہیں، اور یہ کوئی ویریشن ان میں نہیں ہے، یہ فکس ہیں، یہ ایک کمیونٹی کے لیے ڈفرینٹ دوسری کمیونٹی کے لیے ڈفرینٹ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کمیونٹیز کے لیے سیم ہے، یہ انویریبل ہے، یہ وقت کے ساتھ کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ فکس سے رہتے ہیں۔ اب یہ جو نیچرل لا تھا یہ تب تک تھا جب انسان سوسائٹیز میں نہیں رہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان نے سوسائٹیز کے اندر رہنا سٹارٹ کیا، گروپس میں رہنا سٹارٹ کیا، تو انسان کے اندر جو ٹیمیڈیٹی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرنا سٹارٹ کیا۔ تو اس سے نیچر کے اندر ایک انسٹیبلٹی کریٹ ہو گئی۔ جب انسان ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے لگا تو آپس میں ریلیشنز خراب ہونے لگے۔ اب ان ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے
پازیٹیو لاس کی ضرورت پڑی۔ اب یہ جو پازیٹیو لاس ہیں سوسائٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بنائے گئے، اور پازیٹیو لاس مین میڈ ہیں۔ ان دونوں میں مین ڈفرینس یہ ہے کہ پازیٹیو لاس مین میڈ ہے، جبکہ نیچرل لاس گاڈ میڈ تھے جو فکس تھے۔ اب مین میڈ لاس فکس نہیں ہے، یہ ہر کمیونٹی کے لیے الگ الگ ہوں گے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوں گے۔ ان میں کوئی فکس سسٹم نہیں چلے گا، یہ ہر کمیونٹی اپنے حساب سے بنائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیل بھی ہوتے جائیں گے۔ اب جو پازیٹیو لاس، جو مین میڈ لاس ہیں، یہ دیکھو جب انسان سوسائٹی کے اندر رہنے لگا تو ان کے درمیان کلیش ہو گیا، تو اس سے کیا ہو گیا، اس کلیش کی وجہ سے دو طرح کے کلیشز پیدا ہو گئے، ایک انسانوں کے آپس میں اور دوسرا سوسائٹیز کے درمیان۔ یعنی ایک تو ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان کلیشز پیدا ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ ایک سوسائٹی اور دوسرے سوسائٹی کے درمیان کلیشز پیدا ہو گئے۔ اب اس وجہ سے پازیٹیو لاس بنانے پڑے۔ اب پازیٹیو لاس مونٹیسکو کے مطابق تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک سول لا۔ سول لا وہ لا جو ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان ریلیشنز کے متعلق بنے، اس کو مونٹیسکو نے سول لا کہا ہے۔ یعنی اگر سوسائٹی کے اندر 10 لوگ ہیں تو ان لوگوں کے آپس میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز سیٹ کرنے کے لیے جو لا بنے گا، اس کو مونٹیسکو نے سول لا کہا۔ اب دوسرا ایک ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر رولڈ اور رولر کے درمیان، یعنی لوگوں اور حکمران کے درمیان معاملات کو سیٹ رکھنے کے لیے پھر وہاں پہ بھی لاز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہاں اس معاملے میں جو لاز بنیں گے ان کو مونٹیسکو نے پولیٹیکل لا کہا۔ اور اب جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ سوسائٹیز کے درمیان میں بھی کلیشز ہوں گے، پیدا ہوئے تھے جو نیشنز کے، ڈفرینٹ نیشنز کے درمیان۔ تو ایک نیشن اور دوسرے نیشن کے درمیان ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو مینیج کرنے کے لیے جو لا بنے گا اس کو مونٹیسکو نے انٹرنیشنل لا کا نام دیا۔ اب انٹرنیشنل لا کے متعلق مونٹیسکو گریٹس سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور اس بات پہ انہوں نے زور دیا کہ انٹرنیشنل لاز میں پیس اور وار کے لاز، یعنی امن کے لیے کیا قوانین ہونے چاہیے، جنگ کے لیے کیا قوانین ہونے چاہیے، اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس کیا ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔